وفاقی شرعی عدالت نے 22 سال کی نہایت طویل عرصے کے بعد سود کی حرمت کا فیصلہ دیا۔ حالانکہ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا، ماہرین کی آراء لی جاتی کہ سود حرام ہے یا نہیں، یا اس کی کہیں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ تو سیدھا سادہ اور واضح مسئلہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے سود قطعی طور پہ حرام ہے۔ اس کے باوجود نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر اس سادہ سے فیصلے پر بھی 22 سال کا طویل عرصہ لگ گیا۔ بہرحال سود کی حرمت کا فیصلہ شرعی عدالت نے سنا ہی دیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کو پابند کر دیا کہ وہ 5 سال کے عرصے میں سودی نظام کو ختم کرے۔ اس فیصلے پر پوری پاکستانی قوم کو خوشی سے جھوم جانا چاہیے تھا۔ حکمران اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیتے، بینک سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے، مگر بدقسمتی سے ہمارے کلمہ گو حکمران اور بینکرز کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، کیونکہ ہمارے رگوں میں سود اس قدر بس چکا ہے کہ ہمیں اب یہ برا نہیں لگتا۔ حکومت اور چند بینکوں نے شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی، مگر علماء کرام نے حکومت کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی کاوشوں سے حکومت نے یہ اپیل واپس لے لی اور ملک سے سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب، جو پہلے سے ہی موجودہ معاشی نظام کو اسلامی نظام معیشت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں تھے، انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ وہ کئی بڑے چھوٹے اجلاس کر چکے ہیں جن میں ماہرین معیشت کے ساتھ مل بیٹھ کر وہ ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی اور اسلام کے نام پر عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک سود کی لعنت سے پاک ہوگا۔ سود کی حرمت میں تو کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس کی حرمت کے بارے میں امت مسلمہ میں کبھی اختلاف ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی حرمت پر صریح الفاظ میں احکامات موجود ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے، بلکہ احادیث میں تو سود لینے اور دینے والوں کے علاوہ وہ سودی معاملے کو لکھنے اور اس پر گواہ بننے والے پر بھی لعنت آئی ہے۔ سود کی لعنت کی وجہ سے معاشی نظام تباہ ہو جاتا ہے اور دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ یہ سودی نظام ہی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں معاشی بے قاعدگی پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا کا معاشی نظام سود کی لعنت میں جکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت نہایت غیر متوازن ہے۔ چند افراد کے پاس دولت کے انبار ہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا تک نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام جب کسی فعل سے رکتا ہے تو اس میں انسانیت کے لیے ضرور بضرور نقصان ہوتا ہے، اور جب اسلام کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہوتا ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے وطن عزیز کو سود کی لعنت سے پاک کر کے اسے صحیح معنوں میں حقیقی اسلامی ملک بنانا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ سود کے خاتمے کے لیے علماء کرام کی سربراہی میں ماہرین معیشت اور ماہرین شریعت کی ایک فعال کمیٹی تشکیل دے، جو ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے طریقہ کار پر غور کرنے کے بعد حکومت کو سفارشات پیش کرے۔ پھر ان سفارشات کی روشنی میں حکومت جلد از جلد ملک سے سودی نظام کو ختم کرے، اسلامی معاشی نظام کا نفاذ کرے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا پاکستان میں خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔